بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے صدقہ فطر اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد روز عید آتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، اور ان مسلمانوں میں کچھ غرباء بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، بے یار و مددگار بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا محبت بڑا کنسپٹ دیکھیں کہ ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور کس طرح شامل کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کر کے ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک باب قائم کیا ہے، باب فرض صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا فرض ہونا۔ اس کے تحت وہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے سے قبل میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صدقہ فطر ہے کیا۔ رمضان کے روزوں کے بعد جو عید ہوتی ہے، اس میں مومنین کو اللہ رب العزت افطار کی نعمت عطا فرماتا ہے، یعنی اب تم حلال کھاؤ پیو، تو وہ افطار کی نعمت ہوتی ہے، خوشیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جو افطار کی نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اس پہ یہ صدقہ فرض کیا گیا، اس خوشی پہ، اسی لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر بھی کہتے ہیں نا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر، یعنی وہ افطار کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، اس پہ صدقہ کرنا، اس پہ خیرات کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطر ہے، جو صدقہ فطر ہے، اس کو فرض فرمایا۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، بعض فقہا کے نزدیک صدقہ فطر کو ادا کرنا فرض ہے، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان تمام فقہا کے نزدیک صدقہ فطر کو ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن جو فقہائے احناف اور ان کے اصحاب ہیں، ان کے نزدیک صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو احناف کا مسلک ہے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے لیے دلیل قطعی ہونی چاہیے، جس کا ثبوت قطعی ہونا چاہیے، اور جو صدقہ فطر ہے یہ ظنی ثبوت ہے۔ اور چونکہ جو احادیث آئی ہیں وہ صدقہ فطر کو واجب کرتی ہیں، چونکہ اس کا ثبوت ظنی ثبوت ہے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ بعض فقہا نے فرض قرار دیا، احناف نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، اور بعض احباب نے یہ نقطہ نگاہ بھی بیان کیا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا سنت ہے، بعض کے نزدیک اچھا کام ہے، مستحب ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ ان کے بھی اپنے اپنے دلائل ہیں، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن میں اس کو صرف حنفی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے جو صدقہ فطر واجب ہے ان مسائل کو جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اب صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ کثرت سے احادیث کو نقل کیا گیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اس کے وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ فقہا نے بیان کیا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ شخص جو صدقہ فطر ادا کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب مال ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پہ غنی ہو تو اس پہ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کا ایک رکن یہ یاد رکھ لیں کہ جو صدقہ فطر ہے آپ نے اس کو دینا ہے جو اس کا حقدار ہے، اس کے ہاتھ میں آپ اس کو دیں، اس کے آپ سپرد کریں۔ اب جو ہاشمی ہے آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور جو فقیر غیر صاحب نصاب ہو اس کو اس کا جو ہے وہ مالک بنایا جائے گا، اور جو غنی ہے اس کو بھی صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ دیتے ہوئے جو ہے یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں آیا یہ حقدار کے پاس پہنچ رہی ہے یا کہ نہیں پہنچ رہی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کے حوالے سے جب میں موضوع لوں گا تو اس پہ میں اس کو تفصیلی بیان کروں گا کہ آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ خیرات دیتے ہیں، اس میں سب سے پہلے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، اور جب آپ ان کو صدقہ و خیرات یا اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ کی ادائیگی زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، یا صدقہ آپ دیتے ہیں تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو صلہ رحمی کا ثواب بھی جو ہے وہ عطا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی صلہ رحمی بھی آپ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اب باپ ہے اگر والد ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جو نابالغ بچے ہیں جن کی وہ پرورش کر رہا ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ غلام رکھتا ہے تو ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ صدقہ فطر وہ ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے اس کے وجوب کا ایک وقت بھی ہے، اور وہ وقت ہے عید کے دن فجر صادق کے طلوع کا وقت، آپ جو ہے اس صدقہ فطر کو ادا کریں گے۔
اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، مسا وقت آئمہ اربع کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ عید کے دن فجر کی نماز کا وقت ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ اس صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک عید الفطر کے دن سے پہلے بھی اگر آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو یہ ادا کرنا بھی جائز ہے۔ عید سے پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم یو کے میں رہتے ہیں اور پاکستان یا کسی اور ملک میں ہم اپنے غریب، مسکین، بے یار و مددگار مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں ہم ان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ عید سے پہلے بھی ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ 1 سال اور 2 سال پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے آج فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ لیں، آپ 1 سال کا 2 سال کا جو ہے وہ آپ پہلے بھی اگر ادا کر دیتے ہیں تو آپ کا وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اس کی ادائیگی کا وقت عید کا پورا دن ہے۔ عید کے دن کے بعد اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کی قضا واجب ہے، یعنی بہر صورت آپ نے یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، آپ نے ضرور دینا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کو میں نقل کرتا ہوں، لیکن اب میں حدیث کا نقل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کنسیپٹ کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر لیجئے گا۔ ہم جو صدقہ فطر دیتے ہیں، ہم اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نہیں دے رہے۔ ہر بندے کی مالی حیثیت مختلف ہے، اس کا لیونگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے، تو جب اس کا لیونگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے تو اسی طرح اس پہ جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ صرف کیا ہے، گندم کے جو ہے وہ نصف سا گندم کے برابر، یعنی 2 کلو گندم کے برابر جو ہے وہ آپ نے صدقہ فطر دینا ہے، اور اسی سے ہم جو ہے وہ ادا کر کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہمارے ہاں بہت سارے احباب ہیں جو برانڈ سے تو نیچے آتے نہیں ہیں، کپڑے ہیں تو تب بھی برانڈ کا کپڑا ہونا چاہیے، گاڑیاں ہیں تو پھر بھئی اچھا برانڈ ہونا چاہیے، لیونگ سٹائل بھی ہمارا بہت اچھا، اور کھانے میں بھی ہمارا جو ہے وہ لیونگ سٹائل جو ہے وہ اپ ہوتا ہے۔ جیسے آرگینک جو ہے وہ لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے مطابق جب خریداری کریں گے تو آپ کا لیول جو ہے وہ اوپر چلا گیا۔ احباب ہیں ہمارے ہاں، اور یو کے میں جو ماشاءاللہ ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، ہر بندے کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو جب ہمارا لیونگ سٹائل مختلف ہے تو کیا ہم اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، یا کہ بس وہی چل سو چل جو ہمیں بتا دیا گیا اسی کے مطابق کر رہے ہیں؟ اور اگر اویئرنیس نہیں تھی، آج ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اسی کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر آپ کا لیونگ سٹائل بہت ہائی ہے تو آپ کس طرح ادا کریں گے؟ پہلے میں حدیث مبارکہ کو نقل کرتا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی، صاع من التمر او صاع من الشعیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 صاع یعنی 4 کلو کھجوریں یا 4 کلو جو، اب 4 کلو جو ہے وہ آپ 1.5 اگر لے لیتے ہیں، ان کی پرائس کیا بنتی ہے ذرا اندازہ لگائیں، یا 4 کلو جو ہے وہ آپ بارلے جو ہے وہ
اس کی پرائس بھی آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں کتنی پرائس بنتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اس لیونگ سٹائل کو بیان کر دیا کہ اس کے مطابق آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. میں آگے ساری روایات نقل کرتا ہوں. اب یہاں پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 کلو گرام کھجوریں یا 4 کلو گرام جو مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر، ہر مرد اور عورت پر، ہر چھوٹے اور بڑے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کے نماز کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، اس کو ادا کیا جائے گا. تو اب اگر آپ کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ کھجور کے برابر ہے تو آپ مارکیٹ میں، اور اچھا یہ یہاں پہ یہ کوئی چیز بھی یاد رکھ لیں کہ اب کھجور میں بھی لیول آتے ہیں کہ کچھ کھجوریں جو ہے وہ آپ کو ہلکی پرائس میں بھی مل جائیں گی، لیکن اعلیٰ کھجور جو وہ آپ کو بہت مہنگی پرائس میں ملے گی. اب آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے، جو آپ گھر میں اگر آپ کھجور کھاتے ہیں تو کیا آپ جو ہے وہ اچھی والی کھجور کھائیں گے یا وہ بالکل لو لیول والی کھائیں گے؟ اچھی والی چلے گی. یہی بات ہے نا، جب اچھی والی آپ خود کھجور کھا رہے ہیں تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو صدقہ فطر آپ نے دینا ہے، وہ بھی آپ کی اچھی والی کھجور ہوگی، اس کی پرائس آپ لیں گے. تو اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یو کے میں رہنے والے جو ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، کیا وہ اس کے مطابق اپنا صدقہ فطر نکال رہے ہیں یا کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو کیلنڈر چھپ جاتا ہے نا، اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی 5 پونڈ یا 6 پونڈ صدقہ فطر آپ دے دیں، اور ہم آ کے جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. اور ہم نے کبھی بادر نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صدقہ فطر کو جو بیان کیا ہے، یہ میں روایات کے ساری نقل کروں گا کہ صحابہ کرام جب بعض دیہاتوں میں جاتے تو پنیر چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کی پرائس بھی دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ ان سے صدقہ فطر جو ہے وہ وصول کیا جاتا تھا. یعنی جس کا جو لیونگ سٹائل ہے اس کے مطابق وہ ادا کرتا ہے. دوسری روایت، اور اس روایت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر میں 4 کلو گرام طعام دیتے تھے، کھانا، فوڈ، 4 کلو گرام ہم فوڈ دیتے تھے، یا 4 کلو گرام جو بارلے 4 کلو گرام دیتے تھے، یا 4 کلو گرام پنیر دیتے تھے، یعنی چیز 4 کلو گرام چیز. اب 4 کلو گرام جو 4 کلو گرام جو چیز ہے اس کی پرائس آپ دیکھ لیں کدھر ہے. اب یہاں پہ بھی پرائس جو ہے وہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن نظر آئیں گی مارکیٹ میں. اب آپ کا اگر لیونگ سٹائل ہائی ہے، آپ کون سی پنیر کھاتے ہیں، مسئلہ کسی سے پوچھنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ دل اور آپ کا لیونگ سٹائل خود بتا دے گا. جو آپ پسند کرتے ہو کہ بھئی میں نے یہ پنیر جو کھانا ہے، یہ چیز میں نے لینی، یہ اچھی والی لینی ہے، اسی کے مطابق آپ نے پھر جو ہے وہ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یا 4 کلو گرام کشمش، یعنی 4 کلو ریزنز. اب ان کی پرائس بھی آپ دیکھ لیں کہ کہاں چلی گئی ہے. 4 کلو گرام لگائیں نظر آپ پرائس، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ہم دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات تھی تو وہ اس طرح ادا کرتے تھے. جس صحابی کا جس طرح اس کا لیونگ سٹائل تھا اس کے مطابق وہ ادا کرتے تھے. اور بخاری شریف کی تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر میں 4 کلو گرام کھجور کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. 4 کلو گرام ڈیٹس. اب آپ جب خود افطاری کریں
تو آپ مجہول لیں یا اس سے بھی ایکسپینسو کھجور. بھائی ایک کھجور کھانے کا بڑا مزہ ہے. امبر کھجور سعودی عرب سے بھی بعض منگواتے ہیں. ہمارا لیونگ سٹائل تو یہ ہے. اور بعض جو ہے وہ آپ ماشاء اللہ وہ روزہ افطار کرتے تو وہ کہتے ہیں جی ہم پانی بھی جو ہے وہ زمزم کا وہاں سے منگواتے ہیں. اور ہے ہمارا لیونگ سٹائل ہے یہ. لیکن جب صدقہ فطر دینے کی بات آئے گی تو وہی نصف سا گندم کے مطابق 2 کلو گرام گندم کے مطابق ہم دے کے جو ہم کہتے ہیں ہم نے صدقہ فطر ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. آپ نے جو صدقہ فطر دینا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اپنے لیونگ سٹائل کے مطابق چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, اس کے مطابق جو وہ آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں, میرا لیونگ سٹائل کیا ہے, اس کے مطابق آپ نے صدقہ فطر نکالنا ہے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے 4 کلو گرام جو دینے کا حکم دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی کہا کہ پس لوگوں نے 2 کلو گرام گندم کو اس کے برابر قرار دیا. اب جو امام ابو حنیفہ احناف کے نزدیک جو ہے ہم نصف سا مراد لیتے ہیں گندم اگر, تو اس کی روایات بھی میں اس کو میں نقل کر دیتا ہوں, اور آج اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اختتام کریں گے. بس ایک روایت یا 2 روایات نقل ہوں گی کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. پہلی روایت سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن ثعلبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 1 سا 4 کلو گرام گندم صدقہ فطر ہر 2 آدمیوں پر ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اگر 4 کلو گرام گندم ہو 2 آدمیوں پہ ہو تو کتنا بن جاتا ہے؟ 2 کلو گندم. اب 2 کلو گندم جب بنتی ہے تو پھر وہ اگر ہم نصف سا کہتے ہیں تو پھر ایک آدمی پہ پھر 2 کلو آ گئی نا, 2 کلو گرام گندم آ گئی. 2 آدمیوں پہ کتنی ہے؟ 4 کلو گرام. اچھا اب گندم میں بھی اگر آپ آ جائیں, ہم جو آٹا کھاتے ہیں, بعض جو ہے یہ مثال کے طور پہ ٹیسکو کا لوکل آٹا ہوتا ہے, بعض احباب وہ یوز کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں جی وہ ہم نہیں کھاتے, ہم اس سے اوپر والا آٹا کھاتے, اچھا کھاتے ہیں. اب آٹے کی پرائسز بھی آپ دیکھ لیں, کہ آپ جو آٹا کھاتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ گندم میں دے رہے ہیں تو اس پرائس کے مطابق آپ نے دینا ہے. اچھی چیز کیوں نہیں دیتے آپ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں آپ گندم کو اگر آپ پرائس ڈال کے دیکھیں, آپ جو ہے وہ UK میں گندم کی پرائس 2 کلو گرام کیا بنتی ہے, جو آرگینک اچھی گندم ہوگی, جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار روٹی ایک وقت کھانی ہے یا 2 وقت کھانی ہے, اچھی ہم روٹی کھاتے ہیں, تو اسی کے مطابق آپ پھر صدقہ فطر دیں گے. پھر آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, آزاد ہوں یا غلام ہوں, مرد ہو یا عورت, تم پہ یہ صدقہ فطر دینا جو ہے کیا ہے, لازم ہے, تم یہ ادا کرو گے. اور پھر اسی طرح ابن عباس کی روایت میں آتا ہے, سنن دارقطنی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا. 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا جو یا 2 کلو گندم ہر شہری دیہاتی, ہر چھوٹے بڑے یا ہر آزاد و غلام پہ جو ہے وہ لازم ہے, وہ ادا کرے گا. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا پیمانہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ سارا روایات میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ یاد رکھ لیں کہ جو صدقہ فطر آپ نے دینا ہے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. اگر بیوی ہے آپ کی تو وہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو اپنا صدقہ فطر وہ خود نکال لے گی, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنے گی پھر. اور اسی طرح اگر اولاد بالغ ہوگی ہے تو پھر بالغ ہونے کے بعد اولاد اپنا صدقہ فطر خود دے گی. لیکن اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر والدین کو چاہیے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ادا کر دیں, کیونکہ صدقہ فطر ہر مسلمان چھوٹے بڑے بچے پہ جو ہے کیا ہے, واجب ہے, لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.